تشریف لاتے ہیں کراچی سے اس تقریب سعید کے لیے تشریف لائے ہوئے قومی سیاسی رہنما محترم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ سے تھوڑا پہلے آیا تھا کہ آخری آپ کا خطاب یا کلمہ جو کہنا چاہیے وہ بھی اختتام پہ چاہتا ہوں میں آپ کو۔ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، معزز و محترم علماء کرام، مشائخ عظام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں اپنی شرکت کو اپنے لیے انتہائی باعث اعزاز ہی نہیں بلکہ باعث سعادت بھی سمجھتا ہوں، اور بہت سارے سوالوں کے ساتھ جب آج میں لاہور آیا اور پنجاب آیا تو اس یقین کے ساتھ آیا کہ ان سوالوں کے جواب یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کا ابھی میں نے بھرپور مطالعہ نہیں کیا، لیکن آج مختلف جید شرکاء نے جس طرح اس کاوش پر روشنی ڈالی ہے اور اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اپنے بیان میں جو کچھ کہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہت ساری جستجو، میرا بہت سارا تفکر اور میری بہت ساری تشویش کا بندوبست ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ آج کا دور کوریڈور بنانے کا دور ہے۔ کوئی ویسٹرن کوریڈور بنا رہا ہے، کوئی ناردرن کوریڈور بنا رہا ہے، کرتارپور کوریڈور کی بھی یہاں بات ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل کوریڈور ہے، ون بیلٹ ون روڈ، وہ کوریڈور جو دینوی راستوں سے دین کی منزل پر بھی آپ کو پہنچائے اور دنیاوی راستوں سے آپ کو دنیا کی منزل پر بھی پہنچائے، وہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہے۔ یہ ایک کوریڈور ہے، ایک روشن کوریڈور ہے۔ میں خود آج کی گفتگو میں یہ جرت کرنے جا رہا تھا کہ اس سوال پر بات کروں، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں میری اس بات کی تائید کر دی اور میری سب سے بڑی چنتا کو ختم کر دیا کہ ہمیں لوگوں کو بااختیار بنانا ہے، ان کے ذہنوں کے دریچوں کو کھولنا ہے، انہیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دینا ہے، تاکہ وہ جانے بھی اور پھر مانے بھی، اور جانے بھی زیادہ، مانے بھی زیادہ اور پھر مانگے بھی زیادہ۔ آپ نے یہ کوریڈور بنا کے انہیں اس رستے پر چلانے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں آپ کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ایک چینی محاورہ ہے کہ ہم لوگوں کو محتاج نہ بنائیں، انہیں آزاد کریں، انہیں مچھلیاں پکڑ پکڑ کر نہ دیں بلکہ مچھلیاں پکڑنے کا فن سکھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ اجارہ داری، یہ منوپلی، یہ ٹھیکے داری جو مذہب کے نام پر
بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی تھیں. میری سب سے بڑی چنتا آج آپ نے اس کا بندوبست کر دیا. میں تو ذاتی طور پر آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے, جتنا آپ کا ممنون اور مسنون ہوں کم ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ وہ کوریڈور ہے جس پہ چل کے. دیکھیں آج کا زمانہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے, سیلز مین شپ کا زمانہ ہے, یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ کمیونیکیشن کا زمانہ ہے کہ جہاں قرآن کے ساتھ, قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تو امت مسلمہ کی کنیکٹیویٹی کو پیدا کرنے کا سامان آپ نے قائم کیا ہے, لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ امت مسلمہ کا جو کھویا ہوا وقار اور عظمت ہے اس گلوبلائزیشن کے دور میں, اس نیو کولونائزیشن کے دور میں, جو مسلمانوں کا ایک تاریخی کردار تھا, دور جدید میں اس کوریڈور پر چل کر پوری دنیا میں ملت مسلمہ کو بھی, امت مسلمہ کو بھی ان کی جو تاریخی عظمت اور وقار ہے انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ اسی کوریڈور پر چل کر اس کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو بھی تم واپس لے سکتے ہیں. حقوق العباد, حقوق اللہ کا بہترین امتزاج. پہلے فتویٰ دیا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, انتہا پسندی دہشت گردی کا اسلام سے, مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلے تو آپ نے ہمیں وہاں قرآن کے ساتھ جوڑا اور اپنی ذات کے ساتھ جوڑا. پھر آج یہ کنیکٹیویٹی پوری دنیا کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے نہیں, یہ پورے عالم میں بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے, کیونکہ ہم رب العالمین کے ماننے والے ہیں اور اسی خالق اور مالک کو جو تمام عالموں کا رب ہے اسے پوری دنیا میں, اور جس نے رحمت للعالمین بنا کے یہ فائنل, اس ٹورنامنٹ کا فائنل میچ ہمیں کھلوایا, جو ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا. میں کوئی علامہ نہیں ہوں, میں کوئی مولانا نہیں ہوں, لیکن آپ جس امت کے ہیں میں بھی اسی امت کا امتی ہوں. ایک امتی بن کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے یہاں پر آیا ہوں. اور یہ اجارہ داری جو آج آپ نے ختم کی ہے, پہلے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف فتویٰ, دوسرا یہ ٹھیکے داری کے خلاف یہ جو آج کام ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں. اور اب یہ مفہوم قرآن کے سمجھ میں آئیں گے کہ قرآن ہی صرف اتحاد بین المسالک کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا جواب نہیں ہے, اتحاد بین المسلمین کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا جواب نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید فرقان حمید اتحاد بین المذاہب میں بھی جو رکاوٹیں ہیں اس کا جواب بھی قرآن مجید فرقان حمید ہے. یہ آج آپ نے اپنے انسائکلوپیڈیا سے ہمیں یہ بتایا ہے. اس لیے آخری بات یہ کر کے جاؤں گا کہ ایک نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, لیکن آج میں یہ شعر بڑے دعوے کے ساتھ پڑھوں گا اور زور کے ساتھ پڑھوں گا کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئے ہیں, اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئے ہیں, اب اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے, اب پیغمبر نہیں آئیں گے, ہم ہی آئیں گے, آپ ہی آئیں گے. اور مجھے نہیں معلوم, کسی ایک فلم کا ذکر تھا, مہوش حیات نے کہا کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں پنجاب جاؤں گا. آپ نے بلایا ہے اور
ایک بار نہیں بلکہ بار بار جاؤں گا اور بار بار آؤں گا، اور تحریک منہاج القرآن کے ایک طالب علم کے طور پر آؤں گا اور بار بار آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں صرف پنجاب آؤں گا؟ آپ سارے پاکستان میں آئیں گے، سارا پاکستان آپ کا ہے، آپ پاکستان کے